بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلیں حل فرمائے۔ پھر ہم سنتے ہیں شان غوث اعظم دستگیر، کرامت حضور غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی شیخ جیلانی۔ قادریت کی روشنی میں ہمارے دلوں کو روشن کرتے ہیں اور عشق و محبت کے دلوں کے تار کو جوڑتے ہیں۔ اس لیے اکثر میں کہتا ہوں، اور جو مجھ سے بیعت ہے اسے بھی کہتا ہوں، چشتی فقیر ہوں میں۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں جو میرے ہاتھ سے بیعت ہوئے ہیں، چشتی فقیر ہوں میں، قادری ہوں دیوانہ، یہ بھی در میرا ہے وہ بھی در میرا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو خوب خوب نوازا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور سارا جہاں جانتا ہے۔ کن فیکن والی آپ کی زبان مبارک تھی، بس جو سوچا جو کہا وہ ہو جاتا تھا۔ کئی ایسی کرامتیں، کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہم سنتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی کچھ چند کرامتیں، واقعات سنتے ہیں۔ حضرت ابو محمد رجب منصور داری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن علی قرشی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی حیتی وہ ہم سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں موجود تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ کر کے کچھ باتیں اللہ اللہ کے رسول کی، مرشد کی شان میں کچھ باتیں، کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا اتنے میں ایک بغدادی تاجر حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، سیدی سے ملنا ہے۔ ہم جو ہے سرکار مرشد پاک کی بارگاہ میں لے کے چلے۔ مرشد پاک کی بارگاہ میں آیا، سلام عرض کیا، ادب سے بیٹھا، اور پھر بات اس طرح شروع کی اس نے کہ حضور مرشد پاک، آپ کے جد امجد یعنی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی اگر آپ کو دعوت دے تو قبول فرمائے، تو آپ میرے وہاں تشریف لائیں، میں آپ کو خاص دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ تھوڑی دیر کچھ بولے نہیں، پھر تھوڑا سا تبسم فرمایا اور کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ پھر ہم دعوت کے لیے چلیں۔ آپ خچر پر سوار تھے، حضرت شیخ علی بن حیتی دائیں رکاب کو تھام رکھا تھا اور میں نے بائیں رکاب کو پکڑ رکھا تھا، اور جب ہم تاجر کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کی تمام نامور علماء مشائخ، علماء کرام، سید زادے موجود ہیں، اور ایک لمبا دسترخوان بچھایا ہوا ہے جس پر مختلف قسموں کے کھانے
الگ الگ کھانے رکھے گئے ہیں، رکھے جا رہے ہیں اور ہمارا پہنچنا ہوا۔ پھر اسی دوران ایک صندوق بڑا سا لمبا، جس میں آدمی آرام سے لیٹ جائے، لکڑی کا بڑا صندوق لایا گیا، اور اس میں لوگ تالا لگا ہوا تھا، اور وہ صندوق کو سرکار کی بارگاہ میں، سرکار جہاں تشریف فرماتے وہاں رکھ دیا اسے۔ جیسے رکھا ایسے ہی آپ نے مراقبہ کیا، سر جھکایا، آنکھیں بند کی۔ آپ کا جلال اور آپ کی شان یہ تھی کہ کوئی کچھ بولا نہیں، خاموشی سے سب دیکھتے رہے۔ اب کھانا لگا ہوا ہے، کچھ کھانا آ بھی رہا ہے۔ اب کچھ دیر ہوئی تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور حکم دیا کہ اس صندوق کو کھولا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک جوان لڑکا، مگر اندھا، کوڑی، بہرا اور گونگا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی سمجھ میں آتا تھا کہ اس کو ہر طرح کی بیماری ہے۔ اندھا بھی تھا، فالج بھی لگا ہوا تھا، کوڑی بھی تھا، گونگا بھی تھا، مگر حضور غوث پاک محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا ہی حکم دیا، اٹھ بار آ، اللہ کے فضل و کرم سے تندرست ہو جا۔ بس زبان مبارک سے یہ فرمانا تھا، یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکا فوراً تندرست ہو گیا اور دوڑنے لگا، بینائی آ گئی، کوہر کا نشانات بھی نہ رہے، اور ایسا بھاگتا چلتا جیسے بیمار ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر تمام حاضرین میں شور بپا ہو گیا۔ لوگوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے محفل گونج اٹھی، درود و سلام سے محفل، سبحان اللہ کے نعروں سے محفل گونج اٹھی، مگر آپ بغیر کھائے دعوت سے نکل آئے۔ میں نے یہ بات حضرت ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا، آپ مادر ذات اندھوں، کوڑیوں، گونگوں اور مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں اور تندرستی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں جو نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی مجلس میں میں حاضر تھا، اس دوران رافضیوں کا ایک گروہ 2 ٹوکرے لے کر آیا جو بند تھے، بڑے بڑے ٹوکرے بند تھے۔ انہوں نے آپس سے پوچھا کہ ان ٹوکروں میں کیا ہے، تو آپ اپنی مسند سے نیچے تشریف لائے اور ایک ٹوکرے پر ایسے ہاتھ رکھا اور فرمایا، اسے کھولو، اس میں ایک بیمار لڑکا موجود ہے۔ جب کھولا گیا تو بیمار کمزور لڑکا تھا، مگر جب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، صرف ہاتھ پکڑنا تھا، وہ لڑکا صحت مند تندرست ہو گیا۔
اور یہاں تک کہ وہ بھی لڑکا اٹھ کر دوڑنا شروع کیا۔ پھر آپ نے دوسرے ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اس میں تندرست لڑکا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب کھولا گیا تو لڑکا تندرست ہی پایا، اور یہ کرامت دیکھ کر رافضیوں نے معافی مانگی اور صحیح عقیدہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جو زبان مبارک سے کہتے اللہ سنتا، کن ہو جا فیکن ہو جاتا۔ جیسے حضرت شیخ عبد الملک زیار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں کھڑا تھا کہ آپ نے اپنے دولت خانے یعنی آپ کے گھر مبارک سے نکلے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ میرے دل میں اچانک خیال آیا، آپ مجھے وہ کرامت دکھائیں جو اس عصا میں ہے۔ آپ نے میری دل کی خواہش کو جان لیا اور مسکرائے، اور پھر اپنی عصا کو زمین پر گاڑ دیا۔ آپ کا عصا زمین پر گاڑنا کیا تھا کہ روشن ہو گیا، روشنی نکلنے لگی، اور یہ روشنی اس عصا سے نکلتے ہوئے آسمان تک پہنچی، اور کچھ دیر میں دیکھتا رہا۔ پھر مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، اے زیال، بس کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا، اے زیال، بس کافی ہے، تم یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک عصا کی اور بھی جو ہے شان کریمی ہے کہ بغداد میں طوفان یعنی دریائے طوفان آیا۔ جب دریائے طوفان آیا، لوگوں نے حضور عرض کیا، دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا، تو لوگوں نے عرض کیا، حضور پریشانی کے عالم میں ہے۔ تو آپ حضور نے کہا، اچھا چلیے، خود تشریف لائے۔ ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے عصا دجلہ کے کنارے ایسے گاڑا، سبحان اللہ، ایسے گاڑا اور کہا، بس بھی کر اب۔ سبحان اللہ، بس بھی کر اب، کہ طوفان ختم ہو گیا، دجلہ کا پانی دجلہ خاموشی کے ساتھ رواں دواں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بس کہنا تھا، وہ ہونا تھا، کیونکہ پیروں کے پیر دستگیر جو ہے، اور آپ نے مجاہدہ، آپ کا تقوی، آپ کی ریاضت عبادت بھی سنی، کیسی لاجواب کہ کوئی اب تک تو کوئی ایسا سنا نہیں ہے۔ ہاں، ہر ولی اپنی اپنی جگہ پر ہے، بے شک ان کا رتبہ، ان پر اللہ کی مہربانی، سبحان اللہ، مگر پیروں کے پیر دستگیر تو پھر دستگیر ہے نا یار۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ ابو العباس احمد محمد بن احمد فرماتے ہیں، میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں رہتا تھا، یعنی میں پڑوسی تھا، میں نے ایک مرتبہ شکایت کی کہ حضور گندم بہت کم ہے اور کھانے پینے کی پریشانی ہے۔ تو آپ نے 24 گندم کے دانے گن کر مجھے دیے اور فرمایا، اسے ایک برتن میں بند کر دو،
اور اس برتن کے پہلو میں سوراخ کر دو، اس میں سے نکال کر پیس لیا کرو 24 گندم کے دانے، اس میں پیس کے لیا کرو۔ مگر یہ کوئی خیال یہاں کیا نہیں اس نے، اس لیے کہ یہ عاشقوں کا کام تھا نا، یہ عقیدت تھی، محبت تھی۔ آپ بھی اگر سنتے ہیں عقیدت محبت ہے تو سبحان اللہ کہتے ہوں گے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا، اور پھر اللہ کی قدرت، سرکار کی دعا کی اثر کہ یہ ہوئی کہ وہ جو سراغ کیا تھا وہاں سے گندم آتے رہے جتنا چاہتے تھے نکلتے تھے، پھر اس کو ہم پیستے تھے آٹا، اور پھر کھانا بچوں کے ساتھ چلتا تھا۔ اور یہ برتن 5 سال تک گندم نکالتا رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے ہی خیال آیا کہ لاؤ ذرا دیکھوں تو صحیح۔ آپ کے جو پڑوسی تھے وہ کہتے ہیں مجھے ہی خیال آیا، حضرت ابو العباس فرماتے ہیں، تو جب میں نے وہ برتن کھولا اور اندر سے دیکھا تو 24 دانے گندم کی وہیں پر ہی تھے۔ اور پھر میں نے بند کر دیا، پھر ہم چلتے رہے، مگر پھر 7 روز تک یہ برکتیں چلی۔ 7 روز کے بعد گندم ختم ہو گئے۔ میں نے اس کا ذکر شیخ جلا پیروں کے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی سے کیا، کہا کہ حضور ایسی کی ایسی بات ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ہو جانی تھی نا، ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے حکم پر عمل نہیں کیا۔ آپ دیکھنے اور سوچنے میں آپ کے ذہن میں وسوسے جو آنے لگے تو سوچا اور دیکھا، برکتیں چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس فرماتے حضور دیکھتے نہیں تو؟ آپ فرماتے اگر دیکھتے نہیں تو قیامت تک اس کو تمہاری نسل بے نسل کھاتی رہتی، اور زندگی میں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی برکتیں تمہاری اولاد کی اولاد بھی کھاتی رہتی، اور تمہاری اولاد کی اولاد کو بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ سبحان اللہ۔ جو کوئی تیرے در پر جو کوئی تیرے در پر برا آئے وہ بھی اچھا ہو جائے یا غوث، تقدیر کو چمکانا تیرا کام ہے یا غوث۔ جب بھی دل تڑپے اور کہے المدد یا غوث، امداد کو تم پہنچ جاؤ بغداد والے یا غوث۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ البقا اکبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک محبوب سبحانی شیخ جیلا عبد القادر سرکار کی محفل سے میں گزرا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں آج اس اجمی کا یعنی کلام سنا جائے۔ وہیں کے رہنے والے تھے کہ چلو آج یہ اجمی کا یعنی غوث پاک اجمی تھے، آج اجمی کا کلام سنا جائے۔ اتفاق سے میں اندر پہنچا، اور جیسے میں اندر پہنچا تو مجھے دیکھ کر وہ غوث پاک فرمانے لگے ہاں اے آنکھ اور عقل کے اندھے، تو یہ اجمی کا کلام سن کر کیا کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ یہ آپ کی بات سن کر، یہ الفاظ سن کر حضرت شیخ البقا فرماتے ہیں مجھ پر رقت طاری ہو گئی، خوف، عشق، آنسو جاری ہو گئے، اور میں خوب چلایا، تڑپا، پھڑکا، اور پھر کچھ ہوش آیا
تو میں ممبر کے قریب جا کر ہاتھ جوڑ کر کہا، یا جیلانی شہنشاہ، مجھے بھی آپ کا خرقہ عطا فرمائیے اور مجھے بھی خلافت سے، مریدی سے نوازیے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا، ہاں اگر اللہ تجھے ہدایت نہ دیتا تو میری دعا